السلام علیکم ناظرین، دی نیوز اپڈیٹ کی جانب سے میں فیصل خان ترین آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جس ہستی کا آپ لوگوں سے متعارف کروانا چاہتا ہوں، یقیناً وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں۔ بلوچستان کے ادبی حلقوں کا ایک نوجوان شاعر، ایک بڑی توانا حواس شاعر بھی ہیں، کتب نگار بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں اور گیت نگار بھی ہیں، اور ٹی وی اور ریڈیو کا میزبان بھی ہیں۔ کتابیں بھی آ چکی ہے سر کی، جس شخصیت کا نام ہے محسن شکیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر جی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں نکال کے دیا۔ یقیناً آپ جیسے بڑے ہستیوں کا، بڑے شخصیت کا جو وقت ہوتا ہے ہماری قوم کے لیے ایک اثاثہ ہوتا ہے، ہم اس قابل تھے نہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی اس عزت افزائی پر آپ کا سر جی شکریہ ادا آپ نے ہمیں ہماری عزت افزائی کی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر جی، ہم آپ سے آج کچھ سوالات کریں گے۔ زندگی کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ میں کوئٹہ ہی میں پیدا ہوا، کوئٹہ ہی میں میری ساری تعلیم رہی، یہیں پر میرا جاب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا لکھنے کا اور جو اظہار کے مختلف انداز ہوتے ہیں اس میں جو میرا کنٹریبیوشن ہوتا رہا، تو وہ سارے کا سارا کوئٹہ ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں رہتے ہوئے ہی میں نے جو بھی ایک اپنی بساط کے مطابق بہت کوئی چھوٹا موٹا کوئی میں کام کر سکا ہوں، کوئی کنٹریبیوٹ کر سکا ہوں لٹریچر میں، تو یہاں کوئٹہ میں ہی رہتے ہوئے کیا۔ سر آپ کا ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے ایم اے کر رکھا ہے، ایم اے میں نے اردو لٹریچر میں کر رکھا ہے، اور ایک میں نے ایم بی اے کر رکھا ہے۔ تو میں ایم بی اے بھی ہوں اور ایم اے بھی ہوں، دو میرے پاس جو ہے پوسٹ گریجویشنز۔ سر محسن صاحب، آپ کی شخصیت و شاعری پہ اب تک ریسرچ کی سطح کا کوئی کام ہوا ہے؟ جی، میری بڑی خوش قسمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی عنایت ہے کہ میرے کام پر دو مختلف یونیورسٹیز نے ایم فل کی سطح کے تھیسس کر رکھے ہیں، اور ایم فل کے ساتھ ساتھ ایم اے کی سطح پر بھی میرے اوپر تھیسس ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کرم نوازی کر رکھی ہے کہ جس کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ سر جی، محسن صاحب آپ تو ماشاءاللہ سے شاعر بھی ہیں، تو آپ جب مشاعرے پہ میں نے آپ کو دیکھا، جب مشاعرے پہ گئے ہیں تو بہت سارے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو داد ملتی ہے۔ تو سر جی، آپ نے پہلے مشاعرہ کب اور کہاں کیا، آپ کو یاد ہے کچھ سر؟ میں نے ایک تو یہاں کے کوئٹہ کی سطح پر یا بلوچستان کی سطح پر جو مشاعرے تھے وہ تو میں بہت پہلے سے، شاید 1982 یا 84 سے میرا یہ سلسلہ شروع تھا، لیکن کل پاکستان سطح پر میری جو پہلا مشاعرہ تھا وہ پی ٹی وی کا تھا، وہ اسلام آباد، پاکستان ٹیلی ویژن کا جو اسلام آباد سینٹر ہے وہاں پر مجھے بلوایا گیا تھا۔ وہ نوجوانوں کا ایک مشاعرہ تھا، یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو سن 1987 کی، بہت پرانی بات ہے۔ تو اس وقت وہاں پر مجھے بلایا گیا تھا، وہاں پر کل پاکستان مشاعرہ ہوا تھا اور اس کی میزبانی پروین شاکر نے فرمائی تھی، اور اس میں جو اس وقت جو شعراء شریک ہوئے تھے وہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اور ادبی اردو ادب کے بہت بڑے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سر جی، آپ تو کتب نگار بھی، آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ، سنار نے کتابیں بھی لکھی ہے سر، آپ نے کتنی اور کون سی کتابیں لکھی، ان کا موضوع کیا ہے سر؟ میری اب تک 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ میری کتابیں 7 کتابیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں۔ پائپ لائن سے مراد وہ کہ مختلف مراحل میں، اشاعت کے مختلف مراحل میں ہیں۔ تو اب تک تو ویسے میری یہ جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں وہ یہ جو پہلی کتاب تھی میری، اس کا نام تھا آنکھ بھر حیرت۔ آنکھ بھر حیرت جی، یہ 1998 میں شائع ہوئی تھی لاہور سے،
یہ لاہور سے پہلے لاہور سے شائع ہوا. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن پھر شائع ہوا, یہ بھی لاہور سے شائع ہوا. تو یہ تھا. پھر یہ تو ایک ہی کتاب, اور پھر اس کے بعد جو میری دوسری کتاب آئی وہ سرگوشی کے نام سے تھی. یہ سرگوشی بلوچستان میں ایک صنف ہوتی ہے ہائیکو, شاید آپ جانتے ہوں گے یا میرے ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہائیکو ایک جاپانی صنف ہے جو کہ پاکستان میں رائج ہوئی اردو زبان میں جب لکھنا شروع ہوئی. تو اس میں بلوچستان کی سطح پر جب بات آئی تو اتفاق ایسا تھا, اب وہ جو ریسرچ میں سامنے ہے, جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مجھ پر جو ایم فل کی جو تھیسز ہو چکی ہے اس میں سے ایک ایم فل جو ہے میرے ہائیکو نگاری پر ہوا ہے, وہ حیدرآباد یونیورسٹی نے کیا تھا. اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بلوچستان کا سب سے پہلا ہائیکو نگار میں ہوں. تو اس میں یہ جو دوسری کتاب ہے میری, یہ میرے ہائیکو پر مشتمل کتاب ہے. جی. تو سر جی آپ ڈرامہ بھی لکھتے رہے ہیں اور آپ نے پاکستان کے کئی ڈرامے لکھے ہیں سر, تو آپ نے ڈرامہ لکھنے کی ابتدا کیسے کی؟ میں نے بلوچستان میں ڈرامہ نگار, ظاہر ہے میں کوئٹہ ہی میں رہتا ہوں, تو بلوچستان سے ہی میرا کام سامنے آنا چاہیے تھا اور وہ آیا بھی. پاکستان ٹیلی ویژن کا جو کوئٹہ سینٹر ہے, میں نے اس کے ذریعے سے پہلا جو میرا پلے آیا تھا, یہ شاید 1988 کی بات تھی, پہلا ڈرامہ میرا 50 منٹ کا تھا. اس میں مرحوم حسام قاضی میرے ہیرو تھے اس ڈرامے کے, تو انہوں نے کام کیا تھا. پہلا ڈرامہ یہی تھا؟ جی, میرا سب سے پہلا ڈرامہ یہی تھا. اس کے بعد پھر سنگل پلیز کے علاوہ پھر میں سیریلز کی طرف آ گیا. میں مزاجاً سیریل رائٹر ہوں. سیریل سے مراد جو 13 قسطوں پر مشتمل جو پلیز ہوتے ہیں, تو وہ میں طویل دورانیے کے جو پلیز آپ نے سر 50 منٹ کا پہلا ڈرامہ تھا مطلب آپ کا؟ جی. تو اس کا پروڈیوسر کون تھا, پروڈیوس کس نے کیا؟ ہمارے کوئٹہ ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر رہ چکے ہیں جناب محمد نواز مکسی, انہوں نے پہلا میرا پلے پروڈیوس کیا تھا. سر جب آپ ڈرامہ لکھتے ہیں تو وہ لمحہ کیسے ہوتا ہے, مطلب وہ جو کردار ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں یا بالکل آپ خاموشی میں بیٹھ کے لکھتے ہیں, وہ کیسے لمحہ ہوتا ہے, آپ ذرا بتائیں سر. اصل میں یہ کریٹو پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے. میں یہ ذہن میں جو ہمارے جو رائٹر ہوتا ہے اس کے ذہن میں خیالات جنم لیتے ہیں, آئیڈیاز اس کے پاس آتے ہیں, کانسیپٹس اس کے پاس آتے ہیں. تو ان کانسیپٹس کو پھر وہ ایک خاص انداز میں, دیکھیں ڈرامہ لکھنے کی ایک پوری, ویسے تو یہ آرٹ فارم ہے لیکن اس کو لکھنے کے لیے ایک سائنٹیفک طریقہ کار ہے. اسکرپٹ لکھنا جو ہے یہ ایک طریقہ کار کے مطابق لکھا جاتا ہے. تو اس کو کہانی کو, جو بھی آپ کہانی یا آپ کا جو آئیڈیا ہوتا ہے اس آئیڈیا کو آپ کہانی میں ڈالتے ہیں, اس کہانی سے کردار جنم لیتے ہیں, اسی سے واقعات جنم لیتے ہیں. تو یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کہانی کو ابتدا کیسے کرنا چاہتے ہیں, ڈرامائی صورت میں اس کو کیسے سامنے لانا چاہتے ہیں. آیا آپ اس کو کردار کے ذریعے سے انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو کسی واقعے کے ذریعے سے کہانی کو انفولڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ کھلتی ہے بات, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کہانی کو دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. سر جی آپ کا تو میں نے ایک پروگرام بھی دیکھا پی ٹی وی پہ, اس پہ آپ نے وطن پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا کچھ اشعار پڑھے جو آپ نے لکھے ہوئے تھے, مجھے تو بہت پسند ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی وہی جو آپ کے اشعار ہیں وہ سنیں سر. جی میں تو میرا جو شاعری ہے وہ معاف کیجیے گا, وطن کے حوالے سے بھی ہے, پاکستان کے حوالے سے بھی ہے, اور جنرل جو موضوعات ہوتے ہیں جو شاعری کے یا ادب کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان پر میں طبع آزمائی کرتا ہوں, ان میں کوشش کرتا ہوں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. مجھے آپ دیکھ رہے ہوں گے, میرے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, پی ٹی وی ایوارڈ میرے پاس ہے. یہ پی ٹی وی ایوارڈ مجھے ملی نغمہ نگاری پر دیا گیا تھا, اور 10 سال کی جو میری وہ کاوشیں تھیں اس پر ساری انعامات ہیں. یہ کس حوالے سے آپ کو ملے؟ یہ مختلف مواقع پر جو ہے یہ جو ایک ایوارڈ آپ میرے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, یہ سب سے بڑا یہ ایوارڈ رکھا ہوا پروین شاکر لٹریری ایوارڈ ہے.
یہ مجھے جو سب سے پہلی جو میری کتاب شائع ہوئی تھی آنکھ بھر حیرت، یہ پاکستان میں 1998 میں بیسٹ بک آف پوئٹری ڈکلیئر ہوئی تھی. تو اس کے سلسلے میں مجھے یہ ایوارڈ پھر دیا گیا تھا، پروین شاکر ادبی ایوارڈ دیا گیا تھا، جو مجھے اسلام آباد بلوایا گیا تھا. وہاں پر بہت بڑی ایک تقریب ہوئی تھی، اس تقریب میں مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. تو یہ ایوارڈ ہیں اور مختلف ایوارڈز ہیں. یہ میری جو میں 25-30 برس سے لکھ رہا ہوں، اور پی ٹی وی نے مجھے جو ہے وہ اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری میں شامل رکھا ہوا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری اس کو ملتی ہے جس کا کم سے کم کنٹریبیوشن 20 سے 30 سال کے درمیان ہو. تو میں نے اتنا 30 برس تک اگر آپ نے پی ٹی وی کے لیے لکھا ہو تو پی ٹی وی نے مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ اور مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. سب سے ہائیسٹ کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوتی ہے، اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ کہتے ہیں، OS اس کو کہتے ہیں. تو وہ میرے پاس ہے. میں لکھنے میں پاکستان کے جو ٹاپ کے جو لکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عنایت کر رکھی ہے کہ میرا شمار بھی ان میں کیا جاتا ہے. سر جی وطن کے حوالے سے کچھ جی میں وہ اشعار جو آپ پہلے سن چکے ہیں وہ تو میرے ناظرین یوٹیوب پر اور مختلف چینلز پر اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. میں زمین کے وطن کے حوالے سے آپ کو ایک تازہ نظم سنانا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے میری زمین. کہ میری زمین پرندوں کے خواب ایسی ہو، یہ ان کی تیرتی پرواز سی صداقت میں سفید پر کی طرح زندگی پہ چھا جائے. نئے برس میں یہ مصرع لگے سجل سا کوئی، غزل کے طور لبادہ ہو یہ خیالوں کا. ہر ایک حرف سے اس کے بدن کی لو چھلکے، یہ نظم بنتی کہانی کا موڑ کہلائے. لبوں کو چھوتی ہوئی حمد کی طرح گونجے، تمام رنگ یہ جذبوں کے منہ قلم میں لیے، بنائے نقش ہمارے ذکاوتوں میں بسے. یہ پینٹنگ ہو مصور کے آنسوؤں میں دھلی، یہ کینوس پہ محبت میں بھیگ بھیگ چلے. سر جی یہ شعر اگر آپ دوبارہ پڑھیں. یہ پینٹنگ ہو مصور کے آنسوؤں میں دھلی، یہ کینوس پہ محبت میں بھیگ بھیگ چلے. یہ رقص کرتی ہوئی گنگنائے گھنگرو میں، نیا برس ہو مغنی کے سر کی دھن میں رچا. یہ شیر خار کی معصوم مسکراہٹ ہو، یہ اہل درد اور اہل نظر کی قسمت میں کتاب حسن مقدس کا ایک ورق ہو کوئی. یہ دو دلوں کی دھڑکتی ہوئی ہو سرگوشی، یہ چاہتوں میں بسی گفتگو کا لہجہ ہو. نئے برس میں مجسم ہو سب جلال و جمال، فقیر اس میں دعاؤں کے حرف ورد. واہ واہ زبردست، ماشاء اللہ. بڑی آپ نے بہت ہی اچھا ایک شاعری کی ہے، بہت ہی اچھا ایک نظم لکھا ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سر نے بہت ہی اچھی شاعری ہمیں سنائی اور اپنے اچھے آراؤں سے ہمیں نوازا. سر جی میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور آتا جا رہا ہے، جیسے جیسے سوشل میڈیا دور بڑھتا جا رہا ہے، تو لوگوں کا جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے کا رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ چاہتا ہوں اصل میں اس کے اندر ڈیبیٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ویسٹ میں لوگ آئے ای بکس کی طرف. بالکل ای بکس کی طرف وہ جب آتے رہے، لیکن ان کو یہ جو کاغذ کا جو لمس ہے نا، چھونا، یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہ انسان کو بڑی تسکین پہنچاتا ہے. کتاب کو آپ کھولیں اور کتاب کے ورق کو پلٹیں آپ، تو اس میں جو کتاب یہ جو وہ کاغذ کا جو ٹچ ہے نا، یہ بڑا لطف دیتا ہے اس میں. اچھا، تو اس کے اندر ابھی چونکہ ہمارا سماج یہ ابھی تک جا رہا ہے ای بکس کی طرف، کہ وہ الیکٹرانک بکس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ایک آئے گا. لیکن جو ویسٹ میں یہ ٹرینڈ واپس آ رہا ہے، لوگ کتابوں کی طرف واپس آ رہے ہیں. اب کتاب جو پہلے جو ای بکس کی وجہ سے لوگ کتابوں سے دور ہو گئے تھے، یا کتاب مطلب فزیکل کتاب سے دور ہو گئے تھے، لیکن ویسٹ میں یہ رجحان اب واپس آ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی ہم ای بکس ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم ظاہر ہے کسی سطح پر جب پہنچ جائیں گے تو ہمارا بھی سفر کتاب کی طرف واپس آ جائے گا، وہیں پر واپس آ جائیں گے. بالکل سر آج کل تو یہ لائبریریاں بھی کم ہے، ویسے لوگ کہاں پڑھے کیسے پڑھے، اور ابھی تو یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا تو پھر یہ آن لائن کلاسز بھی اسٹارٹ ہو گئے.
تو پھر ظاہر ہے سارے ای بک کی طرف ہی جائیں گے سر. جی جی، یہ ظاہر ہے یہ ایک پروسیس ہے، ایوولوشنری پروسیس ہے آگے بڑھنے کا، یا نشو و نما کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہر سماج میں، معاشرے میں اسی طرح سے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. تو ابھی یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم سارے اس گیجٹ پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا. ہم نے موبائلز ہیں ہمارے پاس، لیپ ٹاپس ہیں، ہمارے کمپیوٹرز ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمارا اظہار ہے وہ ظاہر ہے وہ سامنے آتا ہے، ہماری گفتگو سامنے آتی ہے، ہمارے خیالات سامنے آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک سوسائٹی کو آگے بڑھنے کی طرف ایک قدم ہے جس کا ہمیں خیر مقدم تو کرنا چاہیے، لیکن اسی میں ہی رکنا بھی نہیں ہے، اس سے بھی اور آگے بڑھنا ہے. جی سر جی، جیسے کہ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ والدین اگر کوئی پینٹنگ کرتا ہے، کوئی بچہ یا کوئی شاعری کرتا ہے، تو ماں باپ اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹری کرنی ہے، انجینئرنگ، مطلب اس کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلا دیتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح یا غلط ہے بچے کو اپنی طرف لے جانا، اس کا اپنی مرضی نہ کرنے دینا، اس کا اپنی مرضی کا پوسٹ نہ لینے دینا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے سر؟ دیکھیے اس کے اندر ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ایک بچہ جب تک ہوتا ہے اسکول میں یا اس طرح سے، جب وہ بڑھنے کے یا نشو و نما کے مراحل میں ہوتا ہے، تو اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ گائیڈنس اس کو ضرور دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، اس کے اندر ہے کیا، وہ کس میں اپنا زیادہ بہتر طور پر آسانی سے اپنا اظہار کر سکتا ہے. تو ٹیلنٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. نہیں، وہ ایک رویہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے، کہ جس میں بچے کی جو ایک شوق ہے یا اس کا جو آگے بڑھنے کا ایک، جس میں اس کا اظہار سامنے آتا ہے، اس کا ٹیلنٹ سامنے، اس کی صلاحیتیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ٹیلنٹ دے رکھا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی اصل میں ضرورت ہے. تو ایکسپلور کرنے کے لیے اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کرنا چاہیے، اس کو سہولیات دینا چاہیے. جیسے ابھی جو میرے جو بیٹا ہے، اس کو لیپ ٹاپ کا جس طرح سے شوق ہے، تو میں نے اس کو یہ نہیں کیا کہ میں نے اس کو لیپ ٹاپ نہیں دیا، میں نے اس کو لیپ ٹاپ لا کر دیا کہ بیٹا آپ پڑھیں اس میں، اسی سے فائدہ اٹھائیں، اس سے آپ آگے بڑھیں جو. تو اس طرح سے. اور اگر کوئی ایسے ماں باپ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا کوئی مصور ہے، کوئی ان کا بیٹا کوئی شاعر ہے یا کوئی رائٹر ہے، یا بہت اچھی تقریر کرنے والا ہے، یا بہت اچھا گانا گانے والا ہے، کوئی بہت اچھا ساز بجانے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے. اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو اور لیکن پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ضرور جاری رہنا چاہیے. پڑھائی سے دور نہ دیکھیں، تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور تعلیم ہی آپ کو وہ سیڑھیاں فراہم کرتی ہے ترقی کرنے کے لیے. تو تعلیم بھی جاری رکھیں اور اس کا اس شوق کو بھی جاری رکھیں. بالکل. سر جی، آپ کا محسن صاحب، آپ کا پہلا نام میں نے سنا ہے اظہر علی خان تھا. نہیں، میرا نام اصل میں اظہر علی خان ہے. میں یوسفزئی پٹھان ہوں، اور جو اصلی نام میرا اظہر علی خان ہے. یہ میرا قلمی نام ہے. محسن شکیل میرا بالکل قلمی نام ہے، تو میں قلمی نام سے لکھتا ہوں محسن شکیل. لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں پہلا نام نہیں ہے، اصلی نام میرا اظہر علی خان ہے. محسن شکیل کے نام سے جو ہے مشہور ہے. جی، یہ قلمی نام کی وجہ سے میں پہچانا جاتا ہوں. تو سر جی، یہ جو آپ کتابیں لکھتے رہے یا شاعری کرتے رہے، کیا آپ کے والد محترم نے آپ کو یہ کرنے دیا یا آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آئی تھی؟ شروع میں وہی جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ شروع میں والدین کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا ان کا جو اولاد ہے اس کو بہتر راستے پر جانا چاہیے یا اس کو ترقی کی طرف جانا. دیکھیں ہمارا سماج ابھی اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے نہیں، تو وہ اس کے لیے ہماری تعلیم کی بہت اہمیت ہے. تو میرے والد صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ تعلیم میں حاصل کروں، اور میں نے پھر تعلیم حاصل کی. میں نے ان کی خواہش کے مطابق بورڈ میں بلوچستان میں انٹرمیڈیٹ میں ٹاپ کیا تھا. تو پورے صوبے میں میں نے ٹاپ کیا. تو جب میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں
تعلیم میں بھی ٹھیک ہوں، تو پھر میں جب شاعری کی طرف آیا تھا تو بعد میں ان کو فخر بھی ہونے لگا تھا میرے والد صاحب کو کہ کوئی ایسا مطلب یہ شاعری جو ہے اس نے وقت ضائع نہیں، کیونکہ میں نے پروف کیا اپنے آپ کو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تعلیم میں ان کا شوق تھا کہ میں تعلیم میں آگے بڑھوں، میں نے بہت شوق کی وجہ سے تعلیم بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں، ماں باپ کو ناراض بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ کو تو ناراض ہرگز کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری اسلامی تعلیمات، ہماری اخلاقی تعلیمات، ہماری معاشرتی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، خاندان کا حق پہلا ہوتا ہے، پہلے آپ ان کا وہ بھی حق ادا کریں اور اپنا شوق بھی جاری رکھیں۔ اصل میں دیکھیں نا، ان کو کس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ ان کی اولاد آگے بڑھے، کوئی بڑا کام کر کے دکھا دے، تو آپ بڑا کام ظاہر تعلیم میں آپ کیا کر سکیں تھے؟ تو میں نے، میری حد تک یہ تھا کہ میں نے بلوچستان میں ٹاپ کیا، پھر بلوچستان میں ٹاپ کرنے کے بعد جو میں دوسری کلاسز میں آیا، بی اے میں آیا، ایم اے میں آیا، تو میں نے وہاں پر اسکالرشپس لیتا رہا، مطلب میں ان کے لیے، والدین کے لیے مالی بوجھ بھی نہیں بنا۔ تو اس طرح سے میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی، میں آگے بھی بڑھتا رہا اور ان کے شوق کو بھی، اور میں شعر بھی لکھتا رہا، میں ڈرامہ نگاری بھی کرتا رہا، میں اپنا نثری کام بھی کرتا رہا، جو میرا پروز میں لکھنے کا کام ساتھ ساتھ چلتا، مطلب میں نے ان کو بھی مایوس نہیں ہونے دیا اور اپنے شوق کو بھی جاری رکھا، اور اپنے شوق کو اس حد تک جاری رکھا کہ میں اس کو ایک سطح پر لے کر آیا، میں اس کو ایک کیلیبر پر لے کر آیا، مطلب اس کو ایک اسٹینڈرڈ پر لے کر آیا۔ یہ نہیں کہ میں نے سب اسٹینڈرڈ چیز کی، میں جب اسٹینڈرڈ پر لے کر آیا تو پھر میں نے، میرے لیے جو میدان تھا وہ پورا پاکستان تھا، تو میں نے پھر اس پورے پاکستان میں جو لکھنے والے تھے ان کو میں نے اپنا رول ماڈل بنایا کہ میں نے ان کی سطح پر پہنچنا ہے، تو پھر ان کی سطح پر پہنچتے پہنچتے بس میں کسی نہ کسی ایسی جگہ پر آ گیا کہ آج میرے گھر پہ آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ سر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے محسن شکیل صاحب جس نے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں نوازا، اور یہ آپ سامنے ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں سارے جو محسن شکیل صاحب کو جو انعامات ملے، پی ٹی وی ایوارڈ اور باقی جو اتنے انعامات آپ ٹیبل کے سامنے دیکھ رہے ہیں، سارے محسن شکیل صاحب کو ہی ملے، اور ماشاءاللہ یہ اس نے زندگی میں وہ بھی پورا کیا جو اس کا اپنا شوق تھا سر کا، اور وہ بھی پورا کیا جو اس کے والدین کا شوق تھا۔ نہ اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور نہ ہی اپنے نفس کو ناراض کیا، خود بھی اپنے آپ کو بھی مطمئن کیا اور اپنے والدین کو بھی مطمئن کیا۔ تو سر کا ہم پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر نے ہمیں بہت وقت دیا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس جیسے جو قیمتی وقت جو ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے ایک اثاثہ ہے، اور ابھی سر ہمیں کچھ سنائیں گے، اب کچھ شاعری سنائیں گے، اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ تو ملتے رہیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ میں اپنی اس عنایت پر آپ کا کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میری عزت افزائی فرمائی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ چند اشعار میں آپ جیسے حکم فرما رہے ہیں، میں اس کے لیے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ صبح دم ہاتھ میں سورج کو اٹھا لیتا ہوں، صبح دم ہاتھ میں سورج کو اٹھا لیتا ہوں، صبح دم سر مطلب صبح کے وقت، ایک طرح سے محنت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ لوگ نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو صبح دم ہاتھ میں سورج کو اٹھا لیتا ہوں، شام یہ شعلہ سمندر میں بجھا لیتا ہوں۔ آپ نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا سمندر میں، کراچی میں سن سیٹ پر، وہ جو وہ سی ویو پر جب وہ جی کراچی میں سورج جب ڈھلتا ہے شام کو، جو مغرب کے وقت، یہ وہ منظر ہے دوسرے مصرے میں کہ شام یہ شعلہ، اس وقت سورج جو ہے وہ شعلے کی طرح سے نظر آتا ہے، سرخ ہوتا ہے، بالکل، شام یہ شعلہ سمندر میں بجھا لیتا ہوں، صبح دم ہاتھ میں سورج کو اٹھا لیتا ہوں، شام یہ شعلہ سمندر میں بجھا لیتا ہوں، ٹانکتا رہتا ہوں تاروں کو سرے عرش بریں، آسماں پھر تیرے قدموں میں بچھا لیتا ہوں، اور زخم لگتا ہے کہیں اور تیری باتوں کا، پوچھنے پر میں کوئی اور دکھا لیتا ہوں، اور خود بناتا ہوں ہتھیلی پہ محبت کے نقوش، اور کبھی کاتب ازلی سے لکھا لیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دو شعر اور پیش کرتا ہوں کہ ازل کی رو میں کہیں اور ابد کے دھارے میں، ازل کی رو میں کہیں اور ابد کے دھارے میں، کسی کو ڈھونڈتے رہنا ہے اس تارے میں، میں اپنے آپ سے سرگوشیوں میں ڈوب گیا،
ہوا نے جب کبھی پوچھا تمہارے بارے میں. بڑی عنایت آپ کی. واہ، بہت شکریہ.